اور پھر آج بھی ہمارا رانا ثنا کے لحاظ سے مطالبہ ہے کہ اس کی اس بیان میں 4 وجوہ سے کفر لازم آتا ہے. مجھ سے گنوائے بھی تھے ایک بار ایک صاحبزادہ احمد رضا صاحب نے فیصل آباد والے کہ کیا کیا ہیں، کیونکہ کچھ لوگ اپنے مخالفت میں جب کسی کے مقابلے میں ختم نبوت بیان کرتے ہیں تو پھر اچھی طرح بیان کرتے ہیں. تو میں نے ان کو ایک یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، تو وہ آج بھی مسئلہ اس ویسے ہی ہے. اور مجھے یہ بھی افسوس ہے کہ ہم تحریک چلا رہے تھے جیلوں میں، سڑکوں پر، ویرانوں میں، ڈی چوک میں، اور ہمارے ہی شیخ کے بیٹے اور ایک اور بڑی ضیاء کے بیٹے دونوں اکٹھے شہباز شریف سے بیٹھ کے دیگر علماء کے ہمراہ کہتے وہی کچھ نہیں، یہ پاگل مولوی ہیں، اس طرح احتجاج کر رہے ہیں. تو احتجاج کا کوئی تک ہی نہیں بنتا، یہ بے موسمہ احتجاج ہے، بے مقصدہ ہے. بلا وجہ نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برق و شرر پہ ملے ہوئے. ایک طرف جان داؤ پہ لگی ہو اور دوسری طرف صاحبزادگان رانا ثنا اور شہباز شریف کے سامنے جو قوم کے تو مریدوں کے تو رہبر ہیں اور وہاں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور پھر ان کو تسلی دے رہے ہیں. یہ کوئی 2.5 بندے ہیں، کیا ان کا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. امین الحسنات نے بھی یہ کہا، محفوظ مشہدی نے بھی یہ کہا، اور وہ ہمارے پاس وہ ویڈیو بھی موجود ہے جب چلی. بے وقت احتجاج تھا اور آمکانہ احتجاج تھا، اس سے سارا نقصان بھی ہو گیا اور بدنامی بھی ہوئی. کیونکہ ہمارے مقابلے میں انہوں نے چلایا سب کچھ کہ یہ مولوی شرپسند ہیں، اور ختم نبوت پر تو کوئی حملہ ہی نہیں ہوا تھا. یعنی اگر وہاں منہ پہ سیاہی ملی ہے ساجد میر نے، تو یہ جو صوبائی یا قومی، ان کے پاس تو صرف ایم پی اے کی سیٹ تھی اور امین الحسنات وزیر بھی تھا. پھر یہ اپنی جگہ بڑے قبلہ نما بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تڑپے ہیں مرغ قبلہ نما آشیانے میں، چھوڑا نہ کسی کو بھی تیرے تیر نے زمانے میں. تو یہ ان قبلہ نما لوگوں کا حال ہے. یعنی کہاں ختم نبوت جیسا مقدس عقیدہ اور کہاں چھوٹی سی وزارت یا ایم پی اے کی سیٹ. تو یہ ہے 12 اکتوبر کہ جس پر پھر ایک تحریک چلی، کچھ اثرات اس کے ڈی چوک میں مرتب ہوئے، اور پھر دوسری ضرب فیض آباد والی تھی، اس کے بھی اثرات مرتب ہوئے اور دنیا تک پیغام پہنچا. اگرچہ وہاں شہادتیں بھی ہوئیں، لیکن ایک آواز ختم نبوت کے لحاظ سے وہ دور دور تک سنائی دی اور قوم بیدار بھی ہوئی، اور وہ بیداری آج بھی ہے. اور اس بیداری کو آگے مسلسل رکھنا اور شرعی دائرے میں رکھنا یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ ہم تو وہ ہے نا کہ محبت اہل بیت بھی ہو تو فضیلت کے ساتھ شرطوں کے علمبردار ہیں، کہ بغیر شرطوں کے تو وہ بھی قبول نہیں ہوتی. جیسے نماز کی فضیلت ہے، بڑی ہے، لازمی ہے، فرض ہے، مگر ادا تب ہوتی ہے جب شرائط آتی ہوں. حب اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم بڑی فضیلت ہے، مگر قبول تب ہوتی ہے جب شرائط پائی جائیں. ایسے ہی ختم نبوت اور ناموس رسالت پہ پہرا دینا، اس کے لیے کام کرنا، لبیک کے نعرے لگانا، یہ شان بڑی ہے، مگر کچھ اس کی بھی شرائط ہیں، اور ان شرائط کے مطابق ہی پھر اس فریضے کو ادا کیا جا سکتا ہے جو اس وقت امت پر لازم ہے اور ہمیشہ لازم رہا ہے.
سارے فرضوں سے بڑا فرض جو ہر سانس میں امت مسلمہ پر فرض ہے، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینا۔